وہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شادی ہوئی ہے اور آج پہلی رات ہے، رخصت ہو کر بیوی گھر پہ آئی ہے، آج شادی ہوئی، آج پہلی رات ہے، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ، حنظلہ اپنی بیوی کے ساتھ سو رہے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے وہ بھی قائم ہو چکا ہے، اتنے میں جنگ کا اعلان ہو جاتا ہے، جہاد کے لیے نکلنے کا اعلان ہو جاتا ہے۔ حضرت حنظلہ اسی کنڈیشن میں کہ اپنی بیوی سے ملے ہیں، ابھی غسل نہیں کیے، اعلان جہاد سنتے ہیں، اپنا گھوڑا کھولتے ہیں اور جہاد کے لیے نکل جاتے ہیں۔ بیوی کہتی ہے آئے میرے پیارے شوہر، میں تمہیں روک تو نہیں رہی ہوں، جہاد فرض ہے، تمہیں جانا بھی چاہیے، لیکن کم سے کم غسل تو کر لو، نہا تو لو، ابھی آپ نے میرے ساتھ صحبت کی ہے، میرے ساتھ ہم بستر ہوئے ہیں اور فوراً میدان جہاد میں جانے لگے ہیں، کم سے کم آپ غسل تو کر لو۔ فرمایا آئے میری بیوی، اعلان نہیں سنا ہے، یہ ندائی، یہ آخری آواز ہے، اس آواز کو سننے کے بعد کوئی شخص بھی اب تھوڑی دیر بھی اپنے گھر میں نہیں رک سکتا ہے۔ میری بیوی، میں غسل کے لیے کیسے رک جاؤں کہ یہ آخری ندا آ چکی ہے کہ اب کوئی بھی اپنے گھر میں نہ رکے، میں فوراً نکل رہا ہوں، اللہ میرے دل کے حال کو جانتا ہے، اللہ میرے دل کی نیت کو جانتا ہے۔ اٹھے، گھوڑا کھولا اور دوڑے اور چلے گئے میدان جنگ میں، لڑے، کئی کافروں کو قتل بھی کیا، لیکن اس جنگ کے اندر خود بھی شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اور شہید کا اصول یہ ہے شریعت میں کہ اس کو جن کپڑوں میں شہید ہوتا ہے، کوئی آدمی اللہ کی راہ میں جب مارا جائے تو انہی کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے، شہید کو کوئی نیا کفن نہیں پہنایا جاتا، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، شہید کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جاتی، ایسے ہی اس کو انہی کپڑوں میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ جب اس کو دفن کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو حنظلہ کی بیوی کہنے لگی اے اللہ کے رسول، میرے شوہر کو غسل دے دیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے حنظلہ کی بیوی، کیا تجھے پتہ نہیں تیرا شوہر شہید ہوا ہے اور شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، اس کو انہی کپڑوں میں کفنایا جائے گا، انہی کپڑوں میں دفنایا جائے گا جس میں وہ شہید ہوا ہے، اور قیامت کے دن اسی حال میں اٹھے گا کہ اس کے جسم سے خون گر رہا ہوگا۔ اللہ خون، گرتے ہوئے خون کو دیکھ کر کہے گا فرشتوں اس کو جنت میں لے جاؤ، یہ تو میرے لیے ساری چیزوں کی قربانی دے کر آیا ہے، اس کا کیا حساب لوں، اس سے کیا سوال کروں، اس سے کیا پوچھ تاچھ کروں، اس سے کیا کوشچن آنسر کروں، اس کو جنت میں داخل کر دیں۔ حنظلہ کی بیوی کہتی اللہ کے رسول میں کیسے بتاؤں، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالی حق بات سے نہیں شرماتا ہے۔ میری شادی ہوئی تھی، حنظلہ نے میرے ساتھ رات گزاری تھی اور میرے ساتھ صحبت کی تھی، اور جب آخری اعلان سنا تو بغیر غسل کے وہ نکل گئے اور جہاد کرنے لگے۔ میں اس غسل کی بات کر رہی ہوں جو غسل بیوی سے ملنے کے بعد کیا جاتا ہے، حنظلہ کو وہ غسل دے دیجئے، کیونکہ حنظلہ بغیر غسل کے نکل گئے تھے اور وہ شہید کر دیے گئے۔ تھوڑی دیر توقف کیا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ تھوڑی دیر رکے رہے اور تھوڑی دیر کے بعد فرمایا ساتھیو اس جنازے کو اٹھاؤ اور قبرستان میں لے جا کر ان کو دفن کرو، میں بھی چل رہا ہوں۔ حنظلہ کی بیوی پھر بولی اے اللہ کے نبی، اتنی دیر رکنے کے بعد بھی آپ نے غسل نہیں دیا۔ فرمایا اے حنظلہ کی بیوی اپنے گھر جا، تیرے شوہر کو محمد رسول اللہ کے غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ آسمان سے 70,000 فرشتے زمین پر اترے اور ان فرشتوں نے تیرے شوہر کو غسل دے دیا، تیرا شوہر غسیل الملائکہ ہے، فرشتوں نے تیرے شوہر کو غسل دے دیا ہے، تیرے شوہر کو ہمارے غسل کی ضرورت نہیں ہے، تیرا شوہر فرشتوں کے ذریعے غسل دیا ہوا ہے۔ اور پھر حنظلہ کو دفن کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ نوجوانی کی عبادت تھی، اپنی پیاری بیوی کو چھوڑ دیا، پہلی شادی، پہلی رات، 24 گھنٹے بھی اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہ پایا، اور اعلان سنا، نکل گیا، جہاد کیا اور قتل ہو گیا، شہید ہو گیا۔ ایسا نوجوان اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔
وشاب نشأ فی عبادت ربی، وہ عقبہ ابن نافع جس نے اسلام کا پرچم لہراتے لہراتے دائیں اسلام بائیں اسلام پیچھے اسلام سامنے سمندر، اللہ میں دائیں دیکھتا ہوں تو تیرے نبی کا جھنڈا لہرا رہا ہے، بائیں جہاں جاتا ہوں تیرے نبی کا پرچم لہرا رہا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں اور جہاں جہاں تک میں گیا ہوں تیرے نبی کا جھنڈا لہر چکا ہے، سامنے سمندر ہے، اب میں کیا کروں؟ یعنی اب دنیا میں کوئی چپا باقی نہیں رہا جہاں تک ہم گئے، اسلام اسلام، اب سامنے سمندر ہے۔ اے اللہ، یہ ہمارے ساتھ 1500 نوجوان ہیں جو گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب اسلام کا جھنڈا لہرانا چاہتے ہیں، میں نے دائیں بائیں اور پیچھے تو اسلام لہرا دیا ہے، تیرے نبی کا جھنڈا پھہرا دیا ہے، لیکن آگے سمندر ہے، اے اللہ اب میں کیا کروں؟ اس نے سمندر کے پاس اپنی تلواروں کو گاڑا، سمندر کے پانی سے وضو بنایا اور وہیں پر نماز پڑھ دی پی، نماز ادا کرنے کے بعد کہنے لگا وہ نوجوان عقبہ ابن نافع، اے اللہ اگر میں اس سمندر کے بارے میں جان جاؤں کہ اس سمندر کو پار کرنے کے بعد بھی تیری کوئی مخلوق رہتی ہے، اس سمندر کو کراس کرنے کے بعد کوئی تیری بستی آباد ہے جہاں تیرے بندے رہتے ہیں، تو اے اللہ اگر مجھے اس بات کا علم ہو جائے تو قسم ہے تیرے عزت و جلال کی، میں اپنے گھوڑوں کو سمندروں میں ڈال دوں گا اور سمندر سے تیرتے تیرتے اس بستی تک پہنچنے کی کوشش کروں گا، اور اس وقت تک چین کے ساتھ نہیں سوؤں گا جب تک کہ اس بستی میں بھی تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ کا پرچم نہ لہرا دوں۔ عقبہ ابن نافع کے اندر یہ کون سا جذبہ تھا؟ عبادت کا جذبہ۔ یہ کون سی عبادت تھی؟ یہ کون سی ریاضت تھی؟ میرے بھائیوں، ایسے ہی عبادت کرنے والے اور ہر وقت نماز کی طرف، ہر وقت عبادت کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف جن کا دماغ لگا ہوا ہے اور جو عبادت میں لگے ہوئے، یہ لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، یہ اللہ کے عرش کے سائے میں۔ ہم اور آپ سردیوں کے دنوں میں، دسمبر کی اور جنوری کی سردی میں جو اپنے اوپر سے کمبل نہ ہٹا سکے، جو لحاف کی قربانی نہ دے سکے، جو اپنی نیند کی قربانی نہ دے سکے اور تصور کیے بیٹھا ہوا ہے کہ ہم اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ہمیں جنت ملے گی، میرے بھائیو جنت اتنی سستی اور اتنی آسان بھی نہیں ہے۔ دو چیزیں، عدل و انصاف کرنے والا اور دوسرا وہ نوجوان جو اللہ اپنے رب کی عبادت پہ لگا ہوا ہے۔ اب تیسری چیز پہ آئیے، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجد کی طرف لگا ہوا ہے، جس کی تشریح میں نے ابھی ہلکی سی کی تھی، ظہر پڑھ کے آیا، گھر پہ کام کر رہا، ابھی ٹائم ہے، ابھی عصر میں ٹائم ہے، بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے، بار بار سورج دیکھ رہا ہے، بار بار آسمان دیکھ رہا ہے، بار بار کان لگا رہا ہے اذان کی آواز تو نہیں آ رہی، اور جیسے ہی عصر کی اذان ہوئی فوراً مسجد میں، عصر پڑھ کے آیا، مغرب کی طرف دماغ لگا ہوا ہے، فوراً مغرب میں، مغرب پڑھ کے آیا، گھر پہ کچھ کھانا وانا کھایا، بار بار اس کا دماغ، اس کا دل مسجد کی طرف لگا ہے، کب عشاء ہو، کب عشاء ہو، کب عشاء ہو، اور جیسے عشاء کا وقت ہوا فوراً مسجد میں، عشاء کے بعد سو رہا ہے گھر میں، بار بار بیچ میں رات میں آنکھ کھلتی ہے، بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے، بار بار باہر نکل کے دیکھتا کہیں فجر کا وقت تو نہیں ہو گیا ہے، اور جیسے ہی فجر کی اذان کا وقت ہوا فوراً مسجد میں، قلبہ معلق فی المساجد، جس کا دل لٹکا ہوا ہے مسجد میں۔